کہ بندے کو خالق سے ملا دینے والا عشرہ ہے یہ حقیقت. بندہ اپنے خالق سے مل جاتا ہے. اللہ نافرمانیوں سے بندے کی ناراض ہوتا ہے، خوب ناراض ہوتا ہے، بہت ناراض ہوتا ہے. ظاہر ہے نافرمانی سے کون خوش ہو سکتا ہے؟ اللہ بندے سے بے انتہا ناراض ہے، ہمارے سے ناراض رہتے اللہ، لیکن پھر بھی اس کی رحمت اور فضل ہے. وہ اپنے پاس میں بلانا چاہتا ہے تو اس ناراضگی کے ساتھ بلانا نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ بندہ میرے پاس ایسا ہے کہ میں اس سے ناراض نہ ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رحمت کا مظاہرہ جو کیا ہے اس رمضان میں اللہ پاک نے کیا ہے، اور اس عشرے کے اندر اس کا اظہار کیا ہے. مغفرت کا مطلب یہی ہے کہ میں تجھ سے ناراض ہوں اور تو مجھ سے دور ہے، چل ہم دونوں صلح کر لیتے ہیں آپس میں. ہم دونوں آپس میں صلح کرتے ہیں. تو اپنی نادانیوں کا، غلطیوں کا، بیکار باتوں کا اعتراف کر لے اور میں رب ہوتے ہوئے تجھے معاف کر دوں. سبحان اللہ. کتنا زبردست یہ عشرہ ہے، آپ کو سوچ لیں. تو جب یہ ہو جاتا ہے تو بندہ اس مغفرت کے عشرے میں گناہ گار سے گناہ گار بندہ بھی جو ہے اس رمضان میں داخل ہو گیا. رمضان میں داخل کیسے ہوتا ہے آدمی؟ جو رمضان میں آ گیا. کیوں رمضان جو ہے رحمت سے شروع کیا اللہ تعالیٰ نے. اکثر کہتے ہیں رحمت کی بارش برسے گی. جب رحمت کی بارش برستی ہے تو اس کا اثر ہر جگہ پہنچتا ہے، گھر کے اندر ہی پہنچ جاتا ہے. کہ اس سے بہت سی چیزیں گیلی ہو جاتی ہیں. بارش باہر ہو رہی ہے نا، اس کا ڈیمپ آ جاتا ہے اندر بارش کے انسان کے اندر. کسی گھر ٹوٹا ہو، پکا ہو، کچا ہو، جھونپڑی ہو، ہر جگہ پر اس بارش کا اثر پہنچتا ہے. تو اللہ نے بھی اس رمضان کے بارے میں یہ کہا کہ یہ رحمت سے شروع کرتا ہوں کہ اس کا فائدہ جتنا بھی بڑے سے بڑا گناہ گار ہو اس کو بھی پہنچے. ہر ایک اس کا فائدہ پہنچے. کوئی رہے نہ کہ جس کے پاس اس کی چھینٹیں نہ پہنچیں، اس کے ناپاس نہ ہو. تو سب کو انکلوڈ کر لیا اللہ پاک نے اس میں. سبحان اللہ. دیکھیں کتنا اللہ یہ چانس دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے. زندگی کا پتہ نہیں آخر ہو نہ ہو، لیکن کتنا اچھا موقع دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ گارنٹیڈ انسان اللہ کے پاس بڑی اچھے حالات کے اندر جا سکتا ہے. مبارک بات کے مستحقین وہ عورت اور مرد الحمدللہ جو اس رمضان کو بڑی احتیاط سے گزار رہے ہیں اور ایک ایک قدم بڑا سوچ کے رکھ رہے ہیں. ایک ایک دن بڑا قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی اس کا سمجھ رہے ہیں. یہ نہیں سمجھے اتنا گزر گیا یا اتنا گزر گیا. عام بڑی تیزی سے رمضان گزر گیا یا پتہ نہیں چلا ہے کب آیا، کتنی دیر گزر گیا. نہیں، ان باتوں میں نہیں. ایک ایک لمحہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی قربانی دے سکتے آدمی دے کر اس کی فضیلت، اس کی رحمت کو حاصل کرے. انسان کام کم کر دے، وقت ادھر لگا دے. یہ بھی سوچیں کہ تیزی سے زیادہ ہے تو میں یہ چند دن اگر اس پہ لگا دوں تو کیا فرق پڑے گا. اللہ نے نہیں کہا، لیکن خود ہمارا ضمیر یہ کہتا ہے کہ سارا سال ہم یہ کام کرتے ہیں اور اتنی رحمت کی بارش برس رہی ہے اور میں تھوڑا اس کے لیے یہ قربان کر دوں گا تو کیا فرق پڑ جائے گا. مجھے تھوڑی سی نیند میں اور کم کر دوں گا، تھکن اور بڑھا لوں گا، بھوک اور کم کر لوں گا. یعنی سیکریفائسز اور قربانی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ انسان سے سمجھنے کے اندر. ہمیشہ جس کو محبت ہوگی نا، وہ شعور ہوگا، وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تم بھی ہر چیز کو جانتا ہے، تو خبیر و بصیر ہے. میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں تو آگے اطراف چون کرتا ہوں اپنا. تو بڑا انعام دینے والا ہے تم مجھے. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں اپنی زندگی کو ایسے نہیں گزاروں گا میں جس سے تم ناراض ہو میرے سے. بڑی احتیاط کے ساتھ زندگی گزاروں گا
اور اللہ تعالیٰ میں تجھے ناراض نہیں کروں گا، تیری زندگی جو تو نے مجھے دی ہے تیری مرضی کے مطابق گزاروں. اللہ پھر آواز مارتا ہے کہ بندے الحمدللہ تو میرا بندہ ہے، بھول چک سے تو نے کر لیا یہ کام جو کچھ کرنا تھا نفس شیطان میں. چل تو نے میری دی رحمت پر میں نے یہ رمضان بھیجا ہے تو نے اعتراف کر لیا، میں رب تو اس سے راضی ہو جائے، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں. یہ ہے وہ مہینہ مغفرت کا. اور نہ یہ پہلے عشرے میں ہونا تھا کام، نہ آخر میں ہونا تھا، اس میں ہونا ہے یہ کام. پہلے تو تیار کیا تھا، دل نرم کیے تھے ہمارے، اب یہ ہم آ گئے. اب ہمیں نفس کے چنگل سے نکلنا ہے میرے بھائی. جس نے یہ کام کر لیا الحمدللہ، پورا رمضان نہیں پورا سال مل گیا اس کو. اور جس نے یہ کام نہیں کیا تو نبی اکرم کی حدیث مبارک ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے رمضان دیا بھی ہو اور اس نے اللہ تعالیٰ سے بخشش نہ کرائی ہو، دوستی نہ کی ہو، تو اس جیسا بدبخت کمبخت انسان ہو نہیں سکتا کوئی. کہ کیا ہم وہ پریکٹس کرتے ہیں جو نبی پاک ہمیں فرمائے؟ اطیعوا اللہ و رسول لقد کان فی رسول اللہ حسنہ. یہ بے تمہارے لیے ایک نمونہ بن کر آئے، آؤ میرے پیچھے چلو، میری نقل کرو اگر تم نے کامیاب حاصل کرنی ہے. نبی کا پیغام. اور ہماری مخالفت اسی پہ ہے کہ دین ہمارا ہوگا جو ہوگا، اپنی مرضی سے پہنیں گے، اپنی مرضی سے کھائیں گے، اپنی مرضی سے نماز پڑھیں گے، اپنی مرضی سے حج کریں گے، اپنے مرضی کا پیسہ کمائیں گے، کوئی حلال کوئی سود. ہم اس چیز کو پسند نہیں کرتے. پورے ملک سودوں کے اندر ڈوبے ہوئے، اور سود کا سب سے بڑی سزا اللہ نے بتائی ہے کہ 70 بار اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے والا شخص جو اس کی سزا ہے وہ سود کھانے والے کی سزا ہے. اور سود کی کئی قسمیں نکل گئی ہیں. ہمارا معاشی سارا سود پہ قائم ہے. اللہ سبحانہ نے کہیں نہیں فرمایا، ایک دو جگہ پر فرمایا کہ میں سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، ایک سود پر، ایک اس پر کہ جو میرے ولی اللہ کے ساتھ میرے دوستوں کے ساتھ ٹکر لے گا، میں دونوں کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہوں. ان دونوں سے ولی اللہ کا جو ولی ہوگا وہ ان چیزوں کے خلاف جنگ کر رہا ہوگا، ان کے خلاف ان کو اٹھا رہا ہوگا جو کام اللہ نے منع کیا اور وہ لوگ کر رہے ہیں. اس لیے نے کہا میں اس کے ساتھ ہوں. سمجھا رہی ہیں بات؟ یہ قرآن بتا رہا ہے. میں آ گیا ہوں، میری قوم ہو تم، اب تو اس قوم نے میری دیکھنا ہے، میری نقل کرنی ہے، شکل میں، صورت میں، لباس میں، چلنے میں، پھرنے میں تم نے اب میری نقل کرنی ہے. من تشبہ بکم، اگر اس قرآن کے باوجود، مجھے ماننے کے باوجود تم نے کسی اور کی نقل کی، من تشبہ، تو میں تمہیں بات بتا رہا ہوں نبی کہ تم مرنے کے بعد تم قبر میں اسی کے ساتھ ٹھہر جاؤ. گھر کے اندر نافرمانیوں کے جھوٹ پڑے ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں نافرمانی ہے. کون سی نافرمانی؟ اللہ کی سنت کے خلاف زندگی گزاری جا رہی ہے. وہاں آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کو سب کچھ، لیکن آپ میں ضرورت نہیں ہو رہی. آپ اپنی ٹوپی شوپی پہن کے پھرتے رہتے ہیں، تسبیح اٹھائے مسجد میں چلے جاتے ہیں، ذکر شکر کرتے رہتے ہیں اپنا اللہ سبحان اللہ اور یہ وہ روزے، لیکن اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ اس برائی کے بارے میں کھڑے ہو کہیں کہ تم غلط کر رہے ہو. should not do that. غلط کروں صحیح کر رہا ہوں، یہ دین ہے ہمارا، بچ جائیں گے. یہی تو کرتا تھا وہاں تہذیب سے. بے حس ہو جاتا ہے انسان، خود غرض ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں کیا کروں، میں تو سنتے ہی نہیں جی میری. وہ تیری باپ کی نہیں سنتے، ماں کی نہیں سنتے، تو سنیں گے کس کی؟ تو اللہ کی بھی نہیں سن سکتا آدمی. کھلاتا تو ہے، پلاتا تو ہے، روٹی ان کو تو دیتا ہے، کپڑے تم تو دیتا ہے، تو سب کچھ ان کے لیے کرتا رہا ہے، کرتا آتا ہے، پھر بھی تیری نہیں سنتے. اس لیے کہ تو اللہ کی تو نہیں سنتا ہے، تیری اس لیے نہیں سنتے. سب سے بڑا تو چور خود ہے، سٹارٹ تو نہیں کیا ہے کام سارا. جب یہ معاشرہ ہو جائے نا سارا ہمارا، اس میں گم ہو جائے ہر آدمی برائی کے اندر. کوئی ڈائریکٹ ہو رہا ہے، کوئی انڈائریکٹ ہو رہا ہے، کوئی کسے پکڑ رہا ہے، لیکن جو بھی شامل ہوتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑتا نہیں ہے. اللہ چاہیے پیورٹی چاہیے اللہ تعالیٰ کو. پیورٹی کون سی پیورٹی؟ لا الہ الا اللہ. بس چلے جی آپ نے، ہم نے بہت سجدے کر لی، نمازیں پڑھ لی، ٹوپیاں پہن لی، سب شبے پہن لی، مر گئے، قیامت لگی.
تجھے کہے گا تو جنت میں چلا جا، کیونکہ تیرا حساب دے، تجھے 4 بچے دیے تھے میں نے، 2 بیٹیاں دی تھی، کس نے دی؟ آپ نے، کہ یہ میری امانت تھی، چل دے ان کا حساب تو دینا، پہلے میں نے ماجد کیا کیا؟ جی میں تو قرآن کی نہیں آئی دے کون فیض کو بچا اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آج دوزخ کی آگ سے، تجھے ڈیوٹی کیا لگائی تھی میں نے؟ تو ان کو حرام کھلاتا تھا، تیری وجہ سے تو چڑھ کے حرام کام کرتے تھے، نبی سنتوں کو قتل کر تو خود ان سے کرواتا تھا، تو ان کو ترغیب دیتا تھا، تیرے اندر ضرورت ہی نہیں تھی ان کو کہتا کہ تم میرے سامنے آؤ، اس شکل میں آؤ، میرے سامنے نہ آنا۔ کیا صحابہ کرام کی زندگی نہیں تھی یہ؟ کسی ایسے بیٹے کو ایکسیپٹ کیا جو نبی کی مخالفت کرتا تھا؟ کسی ایسی عورت کو ایکسیپٹ کیا انہوں نے؟ تو ہم اتنے لینینٹ کیسے ہو گئے بھائیو؟ ہم امت محمدی ہیں، امت شعیب ہوتے تو ہم کبھی کے فنا ہو چکے ہوتے، لیکن ہمارا کرم یہ ہے، کرم و بارہ اللہ کا یہ ہے کہ ہمیں پھر بھی موقع دیتا ہے، ایسی باتیں سنا دیتا ہے، ایسی تقریریں سنا دیتا ہے، ایسی چیزیں بتا دیتا ہے، ایسی جگہ بٹھا دیتا ہے، اور پھر ہمیں رمضان دے دیتا ہے، اور رمضان تشخیص کر دیتا ہے کہ میں تمہیں ایسے 10 دن دے دیتا ہوں کہ اگر تم اس حالات میں گزرے جو شعیب کی قوم کے حالات تھے، میں رب تم سے کہتا ہوں کہ 10 دن تمہیں دے رہا ہوں، آؤ مجھ سے معافی مانگ لو، میں معاف کر دوں گا، مانگ لو معافی کر لو، تو کیا لگتا ہے آمدے میری زندگی وہی ہوگی جو جیسے آپ کہتے ہیں بس دروازے کھول تو اپنی رحمت کے کھول، برکت کے دروازے یہیں سے کھولیں گے، آپ پکا یقین ہو جائے کہ برکت کے دروازے دولتوں کے نہیں، برکت کے دروازے ہمارے کھولیں گے تو اسی جگہ سے کھولیں گے جب ہم نبی ہم کی تباہ کرنا شروع ہو جائے، اور جو غیر تباہ لوگوں سے ہمیں نفرت ہونا شروع ہو جائے گی، پسند بھی نہیں کریں گے اس بات کو، کھل کے کہیں گے جوان ہو جاؤ، پھر آپ جس طرح مکان سے جاؤ ادھر جاؤ، مجھے شکل نہ دے، تمہارا مکان وہ، ہمارا مکان وہ، ہمارے پاس برائت ہوگی وہاں، ہمدردی نہیں ہو سکتی کبھی، غلط کروں صحیح کر تو ایمان ہے، کیوں تم نے اپنی اولاد کو پانی تمہیں ذمہ دیا تھا، تم کوئی تیسرا نہیں کہے گا یہ مجھے بلایا، اس نے مجھے کہہ دیا تھا جی میں نے اس کے کہنے پہ کر لیا، کسی کا کہنا کوئی نہیں، باشعور لوگ ہیں، قرآن آپ سن رہے ہیں، سب سن رہے ہیں قرآن، سب سمجھ رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کہاں سے کما رہے ہیں، کون سی خوشحالی ہے آپ کے پاس؟ کوئی صدقہ قبول نہیں ہوتا ایسے آدمی کا، کوئی صدقہ قبول نہیں ہوتا، کوئی زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، جو نبی کی مخالفت انسان کما رہا ہے پیسہ، کوئی حج قبول نہیں ہوتا، کوئی عمرہ قبول نہیں ہوتا، کوئی خیرات، کوئی سوشل، کوئی رفائی، یہ سب ڈرامے اس نے اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے کیے ہوئے ہیں، ایک دین کو چھپانے کے لیے کہ کچھ نہ کر، واحد کام کر لے، اطاعت رسول کر لے، تو